جی ویلکم بیک ناظرین. ہم ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہیں پروگرام طلوع میں اہل بیت ٹی وی کے ساتھ. بریک پہ جانے سے پہلے جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اسٹوڈنٹ لائف کے حوالے سے, اور پھر وہ بات چلتے چلتے یو کے کی لائف اور پاکستان کی لائف تک آ گئی بات, تو اس کو بھی ہم ساتھ لے کر چلتے ہیں. لیکن آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں, اور جو میرے آج کے کو ہوسٹ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اسی چیز پہ ہی بات کر رہے ہیں کیونکہ وہ بھی ایک اسٹوڈنٹ ہے. اوبیسلی میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں, تو ہم یہی بات کر رہے ہیں اسٹوڈنٹ لائف کے حوالے سے, اور اسپیشلی یہ کہ جب آپ یو کے آتے ہیں تو آپ کو ایز اے اسٹوڈنٹ کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور پھر یہ کہ آپ جب یہاں پر آتے ہیں اور پھر یہ آپ کی مشکلات, اور پھر یہ بھی کہ آپ کو جو وہاں سے وہ ایک کہتے ہیں کہ جو سبز باغ دکھائے جاتے ہیں یا جو آپ لوگ ایک ڈریم لینڈ تسلیم کرتے ہیں اس کو, یہاں پر آ کے وہ ڈریم لینڈ کتنا ڈریم لینڈ ہوتا ہے, اور پھر یہاں پر آ کے آپ کی سوچ میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. جتنے ہمارے آج کے جو ویورز ہیں, ناظرین ہیں, جو کسی دوسری کنٹری سے آئے ہوئے ہیں, پاکستان سے, انڈیا سے یا دوسری جو بھی کنٹری سے ممالک سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ جو پرابلمز ہیں, جو پلس نیگیٹو پوائنٹس ہیں, اور پھر ان کے ادھر آنے کی وجہ, اور پھر یہ کہ وہ جو ہمارے نئے اسٹوڈنٹس ہیں, نئی یوتھ ہے, اور جو یہ چینل دیکھ رہے ہیں ان کو جو بھی پیغام دینا چاہیں اپنے ایکسپیرینس کے حوالے سے وہ آپ دے سکتے ہیں. تو جی ابھی ہم چلتے ہیں دوبارہ سے ٹاپک کی طرف, لیکن اس سے پہلے جیسا کہ روز ہم آپ کے ساتھ تھوڑے تھوڑے اقوال شیئر کرتے ہیں. پروگرام کا آغاز بھی اقوال سے کیا تھا, ابھی میں 2-3 اقوال موسم کے حال کو, پروگرام کے حال کو تھوڑا سا لائٹ بنانے کے لیے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. اس کے ساتھ پھر ہم دوبارہ سے ٹاپک کی جانب چلیں گے, اور ساتھ ہمارے آپ لوگ بھی رہیں گے لائیو کالز کرنے کے لیے. وہی امام علی کے نورانی کلمات میں سے تھوڑے سے مزید کلمات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. تو امام فرماتے ہیں کہ اپنی سوچوں کو پانی کے قطروں سے زیادہ شفاف رکھو, کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے. تو اس میں ایک بہت ہی خوبصورت بات کہی گئی ہے کہ واقعی اپنی جو ہماری سوچ ہوتی ہے اسی پہ ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں, تو اس لیے اپنی سوچوں کو ہمیشہ صاف و شفاف رکھنا چاہیے. اس کے ساتھ امام ایک اور اس میں فرماتے ہیں کہ کائنات میں جتنی جلدی رب راضی ہوتا ہے اتنی جلدی کوئی راضی نہیں ہو سکتا. اس کے ساتھ ساتھ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی دعا مانگو تو دعا میں مقدر مانگو, عقل نہ مانگو, کیونکہ میں نے بہت سے عقل مندوں کو مقدر والوں کے پاس کام کرتے دیکھا ہے. تو واقعی ایک بہت ہی گہری بات اس میں کی گئی ہے, اور بہت ہی خوبصورت, کہ اس پہ اگر ہم غور کریں تو واقعی ہی بہت خوبصورت بات ہے. اس کے ساتھ امام فرماتے ہیں تو ایک اور جگہ پر کہ اگر کسی کا بننا چاہتے ہو تو پوری حقیقت سے بن جاؤ, ورنہ اپنی ذات میں ایسی حقیقت پیدا کرو کہ کوئی حقیقت میں تمہارا بن جائے. اس کے ساتھ ساتھ امام فرماتے ہیں کہ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں, بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ ہے کہ آپ دوسروں کو کتنا خوش رکھتے ہیں. تو یہ کچھ تھوڑے سے اقوال تھے امام علیہ السلام کے ہماری زندگیوں کے لیے, آپ کی زندگیوں کے لیے. تو کوشش کیجئے کہ جس طرح کہ آخری فرمان میں امام نے فرمایا کہ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں, بلکہ اصل خوبصورتی یہ ہے کہ آپ دوسروں کو کتنا خوش رکھتے ہیں. اس لیے ہمیشہ خود بھی خوش رہیے, دوسروں کو بھی خوش رکھیے. پھر سے چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف, اور جو ہمارے ساتھ ہمارے کو ہوسٹ ہیں, جو ہمارے ایز اے گیسٹ بھی ہیں, ہوسٹ بھی ہیں, ان کی طرف کہ وہ اسٹوڈنٹ لائف کے حوالے سے کیا باتیں کر رہے تھے, اور آپ بھی ہمارے ساتھ ساتھ شیئر کیجیے. اس کے بعد جو میں نے بریک پہ جانے سے پہلے ایک بات کی تھی اسٹوڈنٹ کے حوالے سے, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. تو جی مسٹر جان سے اب آپ دوبارہ سے بریک آپ پہلے کہہ رہے تھے ایک بات. ہاں, بریک پہ جانے سے پہلے میں فائدہ بہن نے 2 باتیں کی تھیں کہ بھی وہاں پہ ان امپلائمنٹ بہت زیادہ پاکستان بے روزگاری, تو وہ بات کرنا چاہ رہا تھا. میں بتانا چاہ رہا تھا کہ مین وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو سب سے آسان ڈگری اب بن چکی ہے نا, وہ اس کا نام ہے MBA. اچھا, کسی زمانے میں وہ ڈگری بہت مشکل ہوتی تھی, لیکن ہوا یہ کہ پاکستان میں کچھ پروفیسرز جو تھے انہوں نے کافی سارے کالجز اور یونیورسٹیز جو ہیں آفٹر ریٹائرمنٹ, ان کو چونکہ پروسیجر پتا تھا کہ یونیورسٹی کے لیے کیا کیا چاہیے ہوتی ہیں, ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہیں. جیسے یہاں پہ کچھ لیگل کالجز کھل جاتے ہیں, فیک کالجز کھل جاتے ہیں, وہاں فیک یونیورسٹیز کھل گئیں. تو ان فیک یونیورسٹیز کا رزلٹ یہ ہوا کہ ہر مطلب گلی محلے میں جناب ہر جگہ پہ, ہر سیکٹر میں, ہر وہ چونکہ میں اسلام آباد میں رہتا ہوں, وہاں سیکٹر ہوتے ہیں, جیسے یہاں پہ ٹاؤنز ہوتے ہیں تو وہاں سیکٹر ہوتے ہیں. تو ہر سیکٹر میں ایک آدھی یونیورسٹی جو ہے وہ اوپن ہو گئی. تو اس میں یہ ہوا کہ پھر کوالٹی گرتی گئی, معیار گرتا گیا. ایٹ لیسٹ میرے خیال میں 60,000 to 70,000 MBA ہر 6 منتھ کے بعد اسلام آباد میں جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا. اب 60,000 to 70,000 جو گریجویٹس سے
اب ان کی کوالٹی تھی نہیں تو پھر ان کو جابس. اب بینکس, میں چونکہ فائنانس پڑھتا ہوں تو میں اسی کے حوالے سے لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ بینکس میں جو ہے وہ کوالیفائڈ پرسن, پاکستان میں تو بینکنگ بہت اسٹرانگ ہے اور بہت مطلب سوفسٹیکیٹڈ اور بڑی پرنسپل بیس بینکنگ ہے, تو وہاں پہ اگر آپ کی ڈگری کوالٹی وائز ٹھیک نہیں ہے تو آپ کو جاب نہیں ملے گی. اب وہ 60,000 to 70,000 جو گریجویٹس ہوتے ہیں, اب ان کو ان کے جب انٹرویو دینا چاہتے ہیں تو جب ان سے کچھ باتیں پروفیشنلی پوچھی جاتی ہیں وہ ان کا جواب نہیں دے پاتے, تو وہاں کریٹ ہوتی ہے پرابلم. اب اس میں جو ہے وہ پھر وہ پرابلم جو ہے وہ ود دا پیسج آف ٹائم, چونکہ وہ آتے جاتے ہیں 60,000 to 70,000 ہر 6 month بعد آتے رہتے ہیں, تو وہ اکٹھے ہوتے ہوتے وہ اب سچویشن یہ بن چکی ہے پاکستان میں کہ جناب ہر جو وہ کیا کہتے ہیں ہمارے ٹیچرز کہتے ہیں کہ آپ اینٹ اٹھاؤ. میں نے ان سے, میں بلکہ بینک میں انٹرنشپ کر رہا تھا تو میرے جو ٹیچر, میں ان کو کہتا ہوں, میں ان کو یہ نہیں امپلائی نہیں کہتا, میں وہ میرے ٹیچر تھے, انہوں نے کافی مجھے بینکنگ کا کام سکھایا. تو انہوں نے مجھے بتایا, میں نے ان سے کہا کہ جی آپ تو اینٹ اٹھائیں تو نیچے سے MBA نکلتا ہے. وہ کہتے ہیں بھائی اینٹ کے ساتھ 3-4 لٹکے ہوتے ہیں ہر اینٹ کے ساتھ. صحیح, بالکل. اور باقی ڈگریز مشکل اتنی ہیں, میڈیکل اور انجینئرنگ, اکاؤنٹس, یہ ڈگریز پاکستان میں مشکل اتنی ہے کہ آپ اتنی آسانی سے ان کو نہیں کر سکتے. ایکسپینسو وائز اتنی ایکسپینسو نہیں ہے وہ, فائنینشلی وائز اتنی ایکسپینسو نہیں ہے وہ, لیکن وہ مشکل اتنی ہے کہ آپ کو ان کے اسٹینڈرڈس کو میٹ کرنے کے لیے اسٹڈی بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے. لیکن بالکل جیسا آپ یہ ایک بات کریں اسٹڈی کے حوالے سے, تو ایک یہ چیز دیکھیں گی ہے, کیونکہ میں نے بھی یہاں اسٹڈی کی ہے, تو اگر جتنی اسٹڈی یا جتنی ہم اسٹرگل یہاں پہ کرتے ہیں اتنی ہم پاکستان میں, یا جتنے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ پاکستان میں اتنی نہیں کرتے ہیں. جیسے ادھر دیکھا جائے تو ہوتا ہے کہ جی آپ کو 6 hour 8 hour لائک ایون رات کے بھی 12 hours میں سے 10 hours اسٹڈی کرنی ہے یا کچھ اس طرح ہوتا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ لائک پاکستان میں, مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں اتنی نہیں اسٹرگل کرتے ہیں کہ جتنی یہاں پر کرتے ہیں. لائک اگر اتنی اسٹرگل ہم پاکستان میں کریں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جتنے بھی بڑے ہوتے ہیں تو سارے اسٹوڈنٹس اس پر ہوں. بالکل بالکل بالکل, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. ایسا ہو سکتا ہے. پاکستان کا سین چونکہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ فیملیز میں رہتے ہیں, بہت کم لوگ ہیں جو ہاسٹل لائف گزارتے ہیں, اور ہاسٹلس ہیں بھی بہت کم پاکستان میں. جو یونیورسٹیز کے ہاسٹل ہیں بہت کم ہیں, جو بہت اچھی اچھی پراپر یونیورسٹیز ہیں وہ ہاسٹل کی سروس پرووائڈ کر رہی ہیں. یہاں پہ چونکہ آپ کو کام بھی کرنا پڑتا ہے, پڑھنا بھی پڑتا ہے, تو آپ کو ٹائم ملتا ہے سونے کا ان ایوریج 4 to 6 hours کا, کیونکہ آپ کو اسٹڈی بھی کرنی ہے, آپ کو پیپرز بھی کلیئر کرنے ہیں. کیونکہ اگر آپ اپنی اسٹڈیز نہ شو کریں تو پھر وہ UK گورنمنٹ جو ہے وہ اور ہائی کمیشن جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ اسٹڈی نہیں کر رہا اور جاب کی طرف ڈائیورٹ ہو گیا. تو ایز کمپیئر ٹو پاکستان یہاں پہ یہ پرابلم زیادہ بڑی ہے. پاکستان میں جو یہ جو پروفیشنل ڈگریز ہیں وہ مشکل اتنی ہے, وہ گیپ ہے نا کہ بھئی ایک ڈگری آسان ہے تو زیادہ لوگ اس کی طرف چلے جاتے ہیں, اور آسان یہ ہے کہ اس کی کوالٹی نہیں ہے, کوالٹی نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ مارکیٹ میں اتنا جلدی سروائیو نہیں کر پاتے. جو ڈگریز مشکل ہیں اس سے گریجویٹس نکلتے ہیں بہت دیر بعد. ان ایوریج 5 years چاہیے آپ کو, کوئی پروفیشنل ڈگری کر رہی ہے تو آپ کو منیمم 5 years چاہیے. تو وہ جو 5 years کمپلیٹ کرتے 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 وہ گیپ اتنا بڑھ چکا ہے کہ اب وہاں پہ امپلائمنٹ بہت زیادہ, ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہو چکی ہے. بالکل صحیح بات. اچھا, بریک پہ جانے سے پہلے جو ہم ایک بات کر رہے تھے کہ ہماری وہ سسٹر کے کالر نے بھی کہا تھا کہ اس طرح دیکھا گیا ہے کہ لائک پاکستان میں جتنا بھی لوگ یہاں کی جو بھی کریں کہ مطلب ان کو مشکلات ہوتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن وہ جو میں بات کر رہی تھی کہ مطلب کہ جو ہائی اسکولس کالجز یونیورسٹیز میں ڈگریز لے کے اور وہاں کے لوگ یہاں پر آ کے یہاں پہ اس کو سرو کرتے ہیں, نہ کہ اپنی کنٹری میں. تو اس کی آپ کے خیال میں کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ لائک دیکھا گیا ہے کہ اتنی بڑی بڑی انسٹیٹیوٹس ہوتی ہیں پاکستان کی, یونیورسٹی کی, لائک میڈیکل کی, انجینئرنگ کی ڈگری لے کے تو اپنے ملک میں اس کو یوز کرنے کے بجائے لوگ یہاں پر آ کے یوز کرتے ہیں. تو آپ کے خیال میں اس کی کیا, کیونکہ آپ نے دونوں پاکستان کی لائف بھی کی ہے اور یہاں کی بھی, تو obviously آپ کے بھی دوست ہوں گے جو کہ